السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں جاسوسی کی دنیا کی ایک حیرت انگیز کہانی آفٹر دی اسٹروم، قسط نمبر 2۔ اتوار کی پکنک میں سعادت کے بچے اور اس کی انا سمیت 7 افراد تھے۔ وہ 11 بجے بلیو ہیون کی گودی پر پہنچے۔ بوٹ بوائے نے اپنی پتواروں والی کشتی کے ذریعے انہیں سعادت کی موٹر بوٹ صدائے کشمیر تک پہنچایا۔ پھر وہ ایک جزیرے کی طرف چل دیے۔ جزیرہ سنسان پڑا تھا۔ یہ ہوا ہے کمال، سعادت نے چہک کر کہا۔ اتوار کا دن اور جزیرہ خالی۔ کھانے پینے کا سامان اتار کر وہ لوگ پیراکی میں مصروف ہو گئے۔ ناجی نے آگ دہکائی اور سیخوں پر گوشت بھوننے لگی۔ ذرا دیر بعد سعادت بھی اس سے جا ملا۔ جے کے لیے وہ ایک بور دن تھا، بس وہ تنہائی سے بچ گیا تھا۔ سعادت کی بیوی ناجی چڑچڑی اور تنک مزاج عورت تھی۔ اسے بمبئی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس سلسلے میں سعادت سے خفا رہتی تھی۔ پارٹی میں ایک جوڑا بھی تھا، ایک کشمیری نوجوان جس کا نام صفدر تھا، ایک ہندو لڑکی شانتا اسی کے ساتھ آئی تھی۔ ناجی ان دونوں کی بے تکلفی دیکھ کر کچھ زیادہ ہی چڑ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ناجی اپنے بچے اور اس کی انا کے ساتھ ایک جگہ جم کر بیٹھ گئی۔ بچے کی عمر 5 سال تھی۔ سعادت جے کو الگ لے گیا۔ وہ ناریل کے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہ بہت قیمتی تنہائی تھی کیونکہ جے ناجی کے سامنے بیئر نہیں پینا چاہتا تھا۔ صدائے کشمیر ساحل سے کوئی 20 گز دور لنگر انداز تھی۔ سعادت اسے بڑی محبت سے تک رہا تھا۔ کتنی پیاری ہے میری بوٹ، وہ بڑبڑایا۔ تم نے کبھی اسے بادبان لگا کر چلایا ہے؟ جے نے پوچھا۔ اس کے بادبان بھی ہیں میرے پاس، بڑے جہازی قسم کے ہیں۔ انہیں سنبھالنے ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں، سو میں انجن ہی سے کام چلاتا ہوں۔ انجن بڑا طاقتور ہے اس کا۔ اس کی رفتار 12 ناٹ تک ہے اور ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سعادت نے چند لمحے توقف کیا اور جے کو بہت غور سے دیکھا۔ اس میں پارٹنرشپ کرو گے میرے ساتھ؟ اس نے اچانک کہا۔ 1 لاکھ روپے میں پڑے گی۔ ہم اسے کبھی باری باری استعمال کریں گے اور کبھی مل کر۔ جے ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ خیال کیسا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے؟ بس یوں ہی پوچھ لیا تھا، دراصل میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ تمہاری بات اور ہے، اب مجھے اسے فروخت کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ میری مالی حالات بہت خراب ہیں، بس تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ناجی تک کو نہیں بتایا، میرا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ نقد رقم کی سخت ضرورت ہے، ورنہ میری دکان بھی کرک ہو جائے گی۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ جے کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پنجاب میں جو سعادت نے کوآپریٹو اسکیم چلائی تھی، اس میں بعض بااثر لوگوں کو روپیہ بھی ڈوبا تھا۔ غریبوں کے پیسے پر تو پوری قوم صبر کر لیتی ہے، لیکن بڑوں کا پیسہ تو واپس کرنا پڑتا ہے۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سعادت پر ایسا ہی دباؤ ہوگا۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر اس نے کہا، لیکن مجھ جیسا آدمی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ چھوڑو اس بات کو، سعادت نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ صفدر کو جانتے ہو تم؟ ہاں، ترس آتا ہے اس پر، جے نے جواب دیا۔ صفدر ان بدنصیبوں میں سے تھا جنہیں تھوڑے عرصے کے لیے بلندی ملتی ہے اور پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ کسی فلم کی کشمیر میں شوٹنگ کے دوران وہ فلم کے ہدایتکار کی نظر میں آیا تھا۔ فلم کے ہیرو پر ایک خطرناک منظر عکس بند ہونا تھا اور ہیرو کی ہوا خراب ہو رہی تھی۔ صفدر تماشائیوں میں شامل تھا۔ اس نے خود کو ہیرو کی جگہ قربانی کے بکرے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ یوں وہ کشمیر سے بمبئی آیا۔ اسے بے شمار فلمیں ملی اور اس نے بے تحاشا دولت کمائی، لیکن ساتھ ساتھ اڑاتا بھی گیا۔ پھر ہوا کا رخ بدلا تو اسے سب بھول گئے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہاں، لڑکیاں بھی اس پر بری طرح گرتی تھیں۔ اب وہ اپنے ماموں کی پرچون کی دکان پر کام کرتا تھا۔ کشمیری ہونے کے ناطے سعادت سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی چند ماہ پہلے اسے رہائی ملی ہے، سعادت نے کہا۔ ہیروئن بیچنے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ آدمی کو بغیر محنت کی دولت ملنے لگے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ مجھے تو اس پر ترس آتا ہے، جے نے کہا۔ وہ اس اتفاق پر غور کر رہا تھا کہ پکنک میں شامل تینوں مرد کامیابی کا مزہ چکھ چکے تھے اور ناکام انسان تھے۔ وہ خود، سعادت حسین اور صفدر اب وہ عظمت رفتہ کے سہارے جی رہے تھے۔ تینوں کو خود کچھ ثابت کرنے کے لیے دولت کی ضرورت تھی۔ سعادت نے محسوس کیا کہ وہ ایسی ہی کوئی بات سوچ رہا ہے۔ وہ چند لمحے سے الجھن بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اغوا برائے تاوان کی وہ واردات ناکام ہو گئی۔ یاد ہم اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ جے کو یاد ہے کشمیری پولیس اتفاقاً اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں کشمیری حریت پسندوں نے یرغمالی کو رکھا ہوا تھا۔ نتیجتاً تصادم ہوا جس میں یرغمالی کے علاوہ 4 حریت پسند اور پولیس کے 6 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ اغوا کرنے والوں کی حماقت تھی۔ سعادت کہہ رہا تھا، اول تو یرغمالی کو چھپانے کی وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ جگہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میں اغوا کروں تو مجھے معلوم ہے اسے رکھنے کے لیے مناسب ترین مقام کون سا ہے۔ وہ مقام میں نے 1 سال پہلے کشتی رانی کے دوران دریافت کیا تھا۔ تم پھر خواب دیکھ رہے ہو؟ جے نے اسے ٹوکا۔ یہ میری کمزوری ہے، میرے لیے چیلنج۔ اغوا کی ایک بے داغ واردات، اور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سڑک سے کسی بھی کروڑ پتی کو اٹھا لو۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، پبلک کو سرمایہ داروں سے دلچسپی نہیں ہوتی، پولیس بھی مستعدی نہیں دکھاتی، جے نے کہا۔
اغوا کرنا آسان مرحلہ ہے، سعادت نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آفت کے ساتھ تاوان وصول کرنا اصل چیلنج ہے، اور اس کے بعد بھی قانون کی گرفت سے محفوظ رہنا۔ جے، تم نے بھی تو کبھی اسی انداز میں سوچا ہوگا۔ ہاں، میں بینک لوٹنے کے خواب دیکھا کرتا تھا 20 سال کی عمر تک۔ اسی وقت صفدر ان کی طرف چلا آیا۔ میرے خیال میں کسی کو اغوا کرنا بینک لوٹنے کی نسبت آسان ہے۔ پھر وہ سعادت کی طرف مڑا۔ یہ جے ہے نا، یہ بینک لوٹنا چاہتا ہے، اور یہ سعادت کسی کروڑپتی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ جے نے بھی ہنستے ہوئے کہا، تم ہم دونوں میں سے کس کا ساتھ دو گے صفدر؟ صفدر کچھ دیر بڑی سنجیدگی سے سوچتا رہا، پھر بولا، یہ فیصلہ تو بہت مشکل ہے۔ ویسے کروڑپتی کا اغوا گلے پڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی بچوں نے تاوان ادا کرنے کے بجائے اسے پیچھے چھوڑنے پر آپ کو شکریہ کا خط لکھ دیا۔ اب اس کروڑپتی کو ڈھول کی طرح گلے میں لٹکائے پھرتے رہیے۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ سعادت نے کہا، چلو کروڑپتی پر لعنت بھیجو اگر ہم کسی غیر ملکی سفارتکار کو اغوا کر لیں۔ یہاں تو کونسل سے بڑی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور اس کے بدلے کیا ملے گا تمہیں؟ جے نے اعتراض کیا۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اغوا ہونے والے کو معلوم نہ ہو پائے کہ آپ کون ہیں، صفدر نے کہا۔ اغوا کرنے والے بعد میں پکڑے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اغوا ہونے والا انہیں شناخت کر لیتا ہے۔ سیاسی نوعیت کے کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا، سعادت بولا۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ واردات کو سیاسی رنگ دے دیا جائے۔ یوں آپ کا شکار عام مجرموں میں بھی نہیں ہوگا، پبلک دلچسپی بھی لے گی، اور کسی حد تک اس کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا لیا جائے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی، سعادت نے کہا۔ لگتا تھا وہ اس سلسلے میں باقاعدہ غور و خوض کرتا رہا ہے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ کی کوئی ایسی سیاسی علامت نہیں۔ سیاسی انداز میں شکار کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت مناسب ہدف ہے، جے نے اچانک کہا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مذاق میں شروع ہونے والی گفتگو سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سعادت نے پوچھا۔ میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں جو مناسب ترین ہدف ثابت ہوگا۔ وہ ایک اہم ترین آدمی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اہم ہے۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ سعادت نے اعتراض کیا۔ میں صحافی رہا ہوں، ملک گھوما ہوں، میں اس شخص کو برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی اہم تھا، اب تو اہم ترین ہے۔ کس اعتبار سے اہم ہے وہ؟ اس کا کام بے حد حساس نوعیت کا ہے۔ وہ بہت خفیہ معلومات کا امین ہے۔ اپنے آقاؤں کے لیے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جے اب بڑے جوش سے بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو معلومات ہیں، اس کے آقا بھی نہیں چاہیں گے کسی اور ملک پر کھلیں۔ اگر وہ روس یا چین کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ بات بہت تباہ کن ہوگی۔ لیکن ہم تاوان کی وصولی کی بات کر رہے تھے جے۔ اسے اغوا کر لو تو منہ مانگا تاوان وصول کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ وہ بڑی خاموشی سے تاوان ادا کریں گے، وہ حوالے کے بغیر۔ ارے وہ دیکھو مردہ کتا، سعادت نے اچانک کہا۔ کہاں؟ وہ دیکھو، سعادت نے اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے ناجی کی چیخ سنائی دی۔ اس نے بھی کتے کی لاش دیکھ لی تھی، اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کے بعد پکنک کا موڈ ہی ختم ہو گیا، گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ وہ وقت سے پہلے واپس چل دیے۔ سعادت بورڈ کو اسٹیئر کر رہا تھا، جے اس کی طرف چلا آیا۔ بڑے غلط موقع پر کتا نظر آیا۔ اس نے کہا، کام کی باتیں رہ گئیں۔ کام کی باتیں؟ یاد نہیں ہمارے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ ارے وہ، سعادت نے کنکھیں سے دیکھا۔ مذاق کی بات کو سنجیدہ نہ لو جے۔ تم سنجیدہ نہیں تھے؟ میں تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا کرتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے بات خواب کے حد سے نکل گئی تھی، اور اس لمحے مجھے خیال سوچ گیا۔ کیسا خیال؟ پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ میرا خیال ہے تم میرے کام آ سکتے ہو۔ اب تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہو، سعادت نے ہنستے ہوئے کہا۔ منگل کو بملا نے جے کے دفتر فون کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر جے نے اپنی ڈنر کی دعوت دہرائی۔ بملا نے قبول کر لی۔ گرین لینڈ میں کی ملاقات طے پائی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ جاؤں گا، جے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں انتظار کرانے کا انجام دیکھ چکا ہوں۔ اس روز جے کا موڈ بہت خوشگوار رہا، حالانکہ مورننگ پوسٹ سے فون آیا تھا کہ فی الحال ان کے ہاں کوئی ادارتی اسامی خالی نہیں، مستقبل میں خالی ہوگی تو اس کی درخواست پر ضرور غور کیا جائے گا۔ یعنی مستقبل قریب میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اسے یقین تھا کہ وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ اور پھر 2 دن سے اس کے ذہن پر وہ خیال سوار تھا جو پکنک کے دوران اسے سوجا تھا، اور اب وہ اس سلسلے میں معلومات جمع کر رہا تھا۔ شام کو وہ کول کلب جانے کے بجائے امریکن سینٹر چلا گیا۔ وہاں اس نے لائبریری کا رخ کیا اور خاموشی سے، رازداری سے اپنے مطلب کی معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ ایک تجربہ کار صحافی ہونے کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ CIA کے ایجنٹ سفارتکاروں کی حیثیت سے بیرون ملک تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ محض آڑ ہوتی ہے، پردہ۔ ڈیوڈ کیلی کا ریکارڈ ثابت کرتا تھا کہ وہ CIA کا ایشیا کا اسپیشل ایجنٹ ہے۔ یہی نہیں، وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب ڈیوڈ اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اپنے پورے کیریئر میں وہ مشرق بعید میں تعینات رہا تھا۔ صرف 2 سال اس نے تل ابیب میں گزارے تھے، شاید وہیں سے تبدیلی آئی تھی، اور اب وہ مشرق بعید کی جگہ بر صغیر میں متعین تھا۔ یہ بات خالی ذلت نہیں تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں جے نے سائنٹیفک اندازوں کی مدد سے ایک خاکہ بنایا جو تقریباً مکمل تھا۔
وہ امریکن سینٹر سے نکلا تو بہت خوش تھا. جو کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا اس سے پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی واقف ہوگا. امریکی قونصلیٹ جنرل کے دفتر میں 43 سے 50 ایسے ملازم تھے جو در حقیقت CIA کے ایجنٹ تھے اور سفارتی آڑ میں کام کر رہے تھے. ڈیوڈ کیلی ان میں نمبر 1 تھا اور مساس تعلق نے اس کی اہمیت بڑھا دی تھی. عہدہ اس کا وائس کونسل کا تھا. وہ مشرق میں سب سے زیادہ طاقتور انٹیلیجنس آپریٹر تھا. جے نے گھڑی میں وقت دیکھا 7 بجے تھے. وہ گھر جا کر لباس تبدیل کر کے بملہ سے ملنے کے لیے آ سکتا تھا. اب وہ ڈیوڈ کیلی کے متعلق ریسرچ کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا. گرین لینڈ میں بملہ سے اس کی ملاقات ہوئی. دونوں پیتے اور بیتے دنوں کی یاد کو تازہ کرتے رہے. پھر جے نے گفتگو کا رخ ڈیوڈ کی طرف موڑ دیا. میری باتوں کا غلط مطلب نہ لینا بملہ بولی. میرا شوہر بہت اچھا ہے. میں اس کی ذہانت کو سراہتی ہوں. لیکن وہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے اور رات 10 بجے واپس آتا ہے. عام طور پر چھٹی کے دنوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے. یہ ازدواجی زندگی تو نہ ہوئی. وہ کہتا ہے کاغذی کام کا بار ہوتا ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے. مٹانے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا. سچ مجھے تو ترس آتا ہے اس پر. اسے ایک ہائی پاور مشین بنا کر رکھتے ہیں لوگوں نے. میرے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں. جے اس کا کہا ہوا ہر لفظ غور سے سن رہا تھا اور یادداشت میں محفوظ کر رہا تھا. تو وہ کام کہاں کرتا ہے؟ کونسلیٹ کے ساتھ ہی نیکسی ہے. وہاں اس کا دفتر ہے. بملہ نے بتایا. اصولاً تو یہ بات بھی مجھے معلوم نہیں ہونی چاہیے. بس اتنا جانتی ہوں کہ صبح ٹھیک 8 بجے اسے لینے کے لیے ایک کار آتی ہے. وہ چلا جاتا ہے. رات کو تھکارا واپس آتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پیئنگ گیسٹ ہے, کرایہ دار. دن بھر میں کسی سے نہیں ملتی. اس کے ساتھیوں کی بیویوں کے سوا کوئی کمپنی نہیں ملتی مجھے. اس نے منہ پھیر لیا. جے کو احساس ہوا کہ وہ آنسو چھپا رہی ہے. یہ جیسا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے, آج میں ایسے ترستی ہوں اور مجھے نہیں ملتا. میں نعم البدل تو نہیں تمہارے شوہر کا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم انجوائے کر رہی ہو. جے نے مسکراتے ہوئے کہا. اس میں کوئی شک نہیں جے. بس تو پھر ہم آئندہ بھی ملتے رہیں گے. بملہ نے آنسو پوچھے. میں تمہاری شکر گزار ہوں. اگلی دعوت میری طرف سے ہوگی. میں جانتی ہوں یہ کتنا مہنگا ہے. بیکار باتیں مت کرو. جے نے پیار سے ڈانٹا. اچھا یہ بتاؤ آج کے بارے میں ڈیوڈ کو کیا بتایا ہے تم نے؟ میں اپنی سہیلی کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوں. جے نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا. تو اب تم واپس آنا چاہو گی؟ کوئی ایسی جلدی نہیں. میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا کر آتا ہوں, لیکن میرے پاس کار نہیں. 1 سال پہلے کار بیچنا پڑی تھی مجھے. کوئی بات نہیں, میں ٹیکسی پر چلی جاؤں گی. وقت ہے تو کچھ دیر چہل قدمی نہ کر لیں. ضرور. وہ باہر نکلے تو گرمی نے بے حال کر دیا. سڑکوں پر بہت ہجوم تھا. وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے. بملہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. جے نے وہ راستہ منتخب کیا تھا جس سے اس کا فلیٹ خاصا قریب پڑتا تھا. ہم دوست ہیں نا بملہ؟ جے نے چلتے چلتے پوچھا. ہاں جے, اچھے دوست. جے نے اسے خود سے قریب کر لیا. اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی, بلکہ اس کا لمس خود سپردگی کی گواہی دے رہا تھا. سب کچھ اتنا آسان ثابت ہوا کہ جے نے سوچا بھی نہیں. 5 منٹ میں اس کے فلیٹ میں پہنچ گئے. پھر طوفان بھی آیا اور گزر بھی گیا. وہ دونوں ہی بہہ گئے کیونکہ بہہ جانا چاہتے تھے. بعد کے پرسکون لمحوں میں بملہ نے خجالت سے کہا. میرے بارے میں تمہاری رائے خراب ہو گئی ہوگی, لیکن یہ یقین کرو ڈیوڈ نے مہینوں سے مجھے چھوا تک نہیں. ایک عورت کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اسے کام کس میں کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ چند لمحے خاموش رہی, پھر جھنجھلا کر بولی. چھوڑو, میں اس کے متعلق تم سے بات کرنا نہیں چاہتی. جے صرف اسی کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا, لیکن اسے ظاہر نہیں کیا. اب دوبارہ کب ملو گی؟ اس نے پوچھا. پتہ نہیں, میں فون کر دوں گی تمہیں. میں تمہیں فون نہیں کر سکتا. دن میں تو ڈیوڈ گھر پر نہیں. ہمارا فون نمبر راز ہے, ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی نہیں ملے گا. اور مجھے شک ہے کہ ہماری کالیں نیکسی سے مانیٹر کی جاتی ہیں. میں نے آج تمہیں گھر سے نہیں بلکہ پبلک فون سے کال کیا تھا. وہ تو میری ٹو میں بھی رہتے ہیں. گڈ لارڈ, جے نے کہا اور سنبھل کر بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے ممکن ہے تمہاری نگرانی کی جا رہی ہو. ایسا بھی نہیں ہے. مجھے بہت پہلے قابل اعتماد قرار دے دیا گیا تھا. اس کے باوجود میں بہت محتاط رہتی. اور جانتے ہو ڈیوڈ کا کوڈ نیم بھی ہے ٹائفون. میں سوچتی تو مجھے ہنسی آتی ہے. یہ بات اس نے شاید جے کی پریشانی کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہی تھی. ٹائفون, جے نے دہرایا. وہ لوگ خواہ بھی بڑی رازداری سے کام لیتے ہیں. سب سے چھپاتے ہیں کہ ڈیوڈ کون اور کیا کر رہا ہے. شاید وہ حفاظت کے خیال سے رازداری برتتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے دہشت گردوں نے ایتھنز میں چیف آف اسٹیشن کو قتل کر دیا تھا, صرف اس لیے کہ اس کی CIA کے متعلق اخبار میں خبر چھپ گئی تھی. تب سے وہ لوگ اور زیادہ محتاط ہو گئے ہیں. لیکن اب ایسا بھی کیا, کار میں بھی ڈیوڈ کے ساتھ باڈی گارڈ رہتا ہے. نیکسی کی بات ہی چھوڑو. ٹائفون, جے نے پرخیال انداز میں پھر دہرایا. اگلی صبح غیر متوقع طور پر جے کا خوش قسمتی سے واسطہ پڑا. وہ کئی دن سے اخبار کے حوالوں کی لائبریری سے استفادہ کرنا چاہ رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ لائبریری کی اینگلو انڈین انچارج مسز ڈی سوزا بڑی سخت مزاج عورت تھی. وہ جے کو خود فائلیں کھنگالنے کی اجازت ہرگز نہ دیتی. وہ اس سے پوچھتی کسی کس قسم کی معلومات درکار ہیں, اور وہ اسے جو فائلیں دیتی ان کی رسید بھی لیتی. جبکہ جے یہ نہیں چاہتا تھا. اسے حقائق کی ہی نہیں, کسی آئیڈیا کی بھی جستجو تھی.
और वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ना चाहता था। बुध की सुबह से मालूम हुआ कि मिसिस डिसोजा बीमार हो गई है और कम से कम 3 दिन दफ्तर नहीं आएंगी। मौका मुनासिब था, लंच के वक्त में जब मिसिस डिसोजा की असिस्टेंट के पास चला गया। वो बड़ी अच्छी आदत की थी और हुज्जत भी कभी नहीं करती थी। जेने से बताया कि जुर्म के मौजू पर मज़ामीन की एक सीरीज़ के सिलसिले में तहकीकी मुआजमा कर रहा है। ये मौजू इतना मुतनव्वु था कि इस हवाले से वो लाइब्रेरी की कोई भी फाइल ले सकता था। थकी हुई इस स्टैंड ने इसे खुद अपनी मर्जी की फाइलें देखने की इजाज़त दे दी। जे ने क्लब की मसरूफियात और शराब की कुर्बानी दी और 5 बजे शाम इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया। लाइब्रेरियन से काम करने के लिए एक अलग थलग मेज़ दे दी। जे ने मेज़ पर फाइलों के अंबार लगा दिया। इनमें अगवा, कत्ल, डकैती और जुर्म की कई शाखों के बारे में फाइलें थी। जे को दिलचस्पी सिर्फ अगवा की फाइल से थी, लेकिन वो इस दिलचस्पी को छुपाए रखना चाहता था। चुनांचे इसने फाइलों की दुकान लगा ली। फिर वो पढ़ने में मसरूफ हो गया। दी स्टार के पास दुनिया भर के अखबारों के तराशों का बहुत बड़ा खजाना था। बरतानिया और अमरीका के बेहतरीन अखबारों के गुज़श्ता 70 साल के तराशे भी वहाँ महफूज थे। मुकामी अखबार तो कहीं मसला ही नहीं थे। अगवा की कोई वारदात ऐसी नहीं थी जिसकी मुकम्मल तफसील तराशों की शक्ल में मौजूद ना हो। जे पढ़ता रहा, वक्तन फ़वक्तन वो नोट्स लेता रहा, कहीं तकाबली हवाले से दर्ज करता। इसका काम आधा हुआ था कि असिस्टेंट लाइब्रेरी से चुका दिया। 6 बजे हैं, अब मुझे जाना है। ओह, जे ने मायूसी से कहा और फाइलें समेटने लगा। आपको उठने की ज़रूरत नहीं, आप काम ख़त्म कर लें तो लाइब्रेरी को लॉक करके चाबी चौकीदार को दे दीजिएगा। ठीक है, शुक्र है, मुझे 1 घंटा और लगेगा। जे को अब तलब बेमैस सता रही थी। कोयल क्लब याद आ रहा था, लेकिन काम निपटाकर उठना ही बेहतर था। बिलाखिर इसने अगवा वाली तमाम फाइलें निपटाई और सोचा कि मजीद नोट्स अगले रोज़ तैयार कर लेगा। तमाम फाइलें समेटकर इसने अलमारी में रखी जो कुछ इसने अब तक पढ़ा था। इसके तहत वो अगवा की वारदातों को 2 दर्जों में तकसीम कर सकता था, कामयाब और नाकाम। ऐसे चंद ही केस थे जिन्हें मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया जा सकता था, यानी उनमें मुजरिमों ने कोई काबिल जिक्र सुराग भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने बखैर खूबी तावान वसूल करने के बाद यरगमानी को जिंदा भी छोड़ दिया था और गिरफ्तार भी नहीं हुए थे। लेकिन अभी ये तजिया करने की पोजीशन में नहीं था। इसे एक और मौजू पर मालूमात दरकार थी। इसने अब कैबिनेट से जो फाइल निकाली वो कश्मीर से मुतल्लिक थी। इसमें कश्मीर का अब तक का सियासी पस मंज़र भी था और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से मुतल्लिक तिश्ना मालूमात भी। वो इस फाइल को बहुत गौर से पढ़ता रहा और नोट्स लेता रहा। कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आला शेख के बारे में मालूम हुआ कि वो मौका परस्त आदमी है। इसे अपनी वजारत आला भी अजीज़ है और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से भी इसके रवाबित है। वो इन्हें मशवरों से भी नवाजता रहता है। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में लिखा था कि फ्रंट ने भी अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो इन्हें बैन अवी तौर पर मुतारिफ करा सके, लेकिन कश्मीरी हुर्रियत पसंद ऐसा कुछ करने को बेचैन है। वो वसाइल के एतबार से बहुत कमज़ोर है। इन्हें पाकिस्तान से इमदाद मिल सकती है, लेकिन कुछ तो बैन अवी मसलतों की वजह से और कुछ भारत के कबल मर्ग वावेला से पाकिस्तान मजबूर है, खुलकर इनकी मदद नहीं कर सकता। जयपाल को कश्मीर या कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी से कुछ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अहम नुकता यह था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद कुछ करने को बेताब हो रहे थे और कश्मीर के वज़ीर आला शेख से सादत हुसैन के अच्छे तल्लुकात थे। जे ने एक गहरी सांस लेकर फाइल बंद कर दी। ये आइडिया या ख्वाब बुनियादी तौर पर सादत का था, लेकिन जे इसकी ताबीर की ज़ुबान में तर्जमा कर रहा था। ये फैसला जे पहले ही कर चुका था कि सादत चाहे या ना चाहे इसे इस मंसूबे में शामिल होना पड़ेगा। वो पहला मौका था कि जे ने इसे मंसूबा करार दिया था। प्रोजेक्ट टी फॉर टाइफून। जे 8 बजे के करीब कोयल क्लब पहुंचा तो सादत बार में मौजूद था। वो ऑरेंज जूस की चुस्के ले रहा था। सामने एक प्लेट में पेस्ट्रियाँ मौजूद थीं। बहुत देर कर दी तुमने, इसे जे को देखते ही कहा। क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? तुम अभी घर नहीं गए? खाना घर पर नहीं खाओगे? जे ने पूछा। बस घर में ज़रा बदमज़गी हो गई है, अखराजात बढ़ रहे हैं। अन्ना भी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। नाजी मुझे क्लब में फजूल खर्ची का इल्ज़ाम देती है। मैं तो आजिज़ आ गया हूँ। सादत ने एक सर्द आ भरते हुए कहा। तुम गैर शादीशुदा लोग नहीं जानते कि कितने खुशकिस्मत हो। वाकई मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो शादीशुदा होके भी शादीशुदा नहीं था। देखो ना, तुम लड़की के पीछे खुलेआम भाग सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें। तुम पर कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ नहीं। माली परेशानी शादीशुदा आदमी की कमर तोड़ देती है। तुम जो चाहो कर सकते हो, जब जहाँ चाहे जा सकते हो। मुमकिन है तुम ठीक कहते हो। मोटर बोट बेचने की कहीं बात की तुमने? अगले हफ्ते अखबार में इश्तिहार दूंगा। अफसोस हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। एक कर्ज ख्वाह बुरी तरह पीछे लगा हुआ है। मेरी एक बात मानोगे? जी ने कहा। इस सिलसिले में कोई फैसला करने से पहले मुझे एक बार इसमें सैर करा दो। ठीक है, इतवार को शायद हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ बस तुम और मैं हूँ और छुट्टी का दिन ना हो। वक्त निकाल सकते हो? मुमकिन है, लेकिन मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सादत ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। महज ज़रूरी बात करने के लिए सदाए कश्मीर पर सफ़र? सिर्फ ज़रूरी बात नहीं, तुम मुझे वो मुकाम भी दिखा दो जिसका तुमने पिकनिक वाले दिन जिक्र किया था।
کس مقام کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو تم نے گزشتہ سال دریافت کیا تھا، جزیروں کے درمیان، جس کا کسی کو علم نہیں۔ دکھا سکتے ہو مجھے؟ ضرور، لیکن کیوں؟ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ منگل کا دن مناسب رہے گا۔ سعادت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معزز سامعین حضرات، جاسوسی کی دنیا کی دلچسپ ترین کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بی۔ شکریہ۔